جو آپ کا سوشل ورک ہے, جو خدمت خلق ہے, اس کو, ان سب چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ کافی لکی رہا ہوں کہ بڑے بھائی اور میری جو ٹیم ہے ہماری ہے ماشاءاللہ, وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سنبھال رہی ہے. جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فرام 9 to میں تو کہوں گا 6 یا اس سے بھی لیٹر آن بھی ہم ہر وقت اس کے بارے میں تو ایڈوائزری کیپیسٹی میں بات کرتا رہتا ہوں, لیکن آپریشنز اس کے بڑے بھائی مجھے اسرار الحق صاحب دیکھتے ہیں, کرنل انوار الحق صاحب آن گراؤنڈ نارووال پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر انٹرنیشنل کانسرٹس بھی اور دیگر معاملات بھی, تو ساتھ میرے اپنے کانسرٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر فیملی ایکٹیویٹیز بھی میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم, اور میں کافی ٹائم دیتا بھی ہوں اپنے گھر میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بزی ہوتا ہے اسکیجول, جتنا بھی شکر کیا جائے کام میں مینیج ہو جاتا ہے. جی, کون سی انسپریشن اور موٹیویشن ہے جو آپ کو اتنا انت تک اور بالکل کنٹینیوٹی آپ ورک میں رکھتے ہیں, اور آپ پھر دن رات نہیں دیکھتے, آپ اس کو اتنی لگن سے, اتنی محنت سے اور اتنی خوبصورت انسپریشن سے اپنا ذمہ داری اور اپنے کاموں کو انجام دیتے؟ تو اس کے پیچھے کون سی ایسی خوبصورت چیز ہے جو کہ آپ کو مطلب اس طرح مستقل مزاجی ہے, کنسسٹنسی ہے؟ بڑا مشن ہو نا آپ کے آگے, آف کنسسٹنسی میرا خیال ہے مشن, بڑا مشن ہو, بڑا خواب ہو, اس کی تکمیل کے لیے آپ کو یہ سب کرنا پڑتا ہے. اور کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتا جس کو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, خواب وہ ہوتا جو آپ کو سونے نہیں دیتا, تو آپ کو انتھک بھی بنا دیتا ہے. اور اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اس نے وہ خواب دکھایا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وسائل دیے, یا آپ کو شہرت دے دی, یا آپ کو اتنی کیپیسٹی دے دی کہ آپ ٹیم بلڈ کر سکیں, لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دیا. یہ سارا کچھ اسی نظام کے تحت ہی ہوتا ہے, اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. نو کریڈٹس کہ جی ہم نے بڑے تیر چلا دیے ہیں, یہ اللہ کی کرم نوازی کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے سہارا اس وقت بیبی تھا, ایک چھوٹا سا نیو بورن بیبی, جس کو سمجھ لیں 30 years نا آلموسٹ آئی وڈ سے 24 ایئرس تو ہو گئے. جی ماشاءاللہ. تو اتنا چھوٹا سا بیبی تھا کہ اس کو میری ضرورت تھی, میرے پیسوں کی ضرورت تھی, جو میں کما کے لاتا تھا. اس کی زمین جو کہ گورنمنٹ نے نہیں دی تھی, اس کو خریدنی بھی وہ خود ہی خریدی, پھر اس پہ تعمیر کا آغاز بھی خود کرایا. پھر ہم نے 100 50 کے ٹکٹس بچوں کو بیچے, اور پھر اسکولز میں جاتے تھے صبح صبح اٹھ کے, اور کافی لمبی چوڑی اسٹرگل. وہی بات ہے کہ پھر خواب آپ کو سونے نہیں دیتا, اور دعا بھی ہوتی رہتی ہے, اور وہ انتھک محنت. تو شکر اللہ کا اب نتیجہ یہ ہے کہ سہارا جو میرا بیبی تھا, اب اس کے سامنے ہم ایک بیبی کی طرح سے, وہ اربوں میں چلا گیا ہے. ماشاءاللہ, یو آر ایگزمپلری پرسن فار دا نیو جنریشن. اور اکثر اوقات میں ایون ایز اے لیکچرر ان لمز بھی میں لوگوں بچوں کو بتاتی کہ ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے جو کہ انتھک محنت کر کے کنسسٹنسی کو کی بنا کے زندگی میں ایک مقصد لے کے چلتے ہیں, اور وہ پھر صرف اپنے لیے نہیں, وہ لوگوں کے لیے بھی جیتے ہیں. تو یہ دس از سچ اے انسپریشن فار دا ینگ جنریشن. اصل مزہ ہی یہ ہے اپنے لیے جینے کا نا, ایک عجیب سی شاید ایک نیچر ہوتی ہے. ہاں جی, جب میں نے نئے پیسے کمانے شروع کیے نا, کانسرٹ کے اتنے سارے پیسے آ جاتے تھے, میں کہتا تھا اس کا میں نے کیا کرنا ہے. پہلے تو میں نے گاڑی لے لی اپنی مرضی کی, خواہش چھوٹی چھوٹی تو ہوتی ہیں, بالکل شروع سے گھر شہر کا میں نے سوچا نہیں, تو گاڑی لے لی. پھر میں نے کہا جہاز لیتا ہوں, تو اس کے لیے پیسے جمع کر لیے, وہ بھی پورے ہو گئے. تو میں جہاز لینے کے لیے قیمت شیمت پوچھی, اچھا ایڈوانس کب دینا ہے. وہ ان دنوں خیر والدہ کا انتقال ہو گیا, تو وہ بالکل ایک لائن چینج ہو گئی. وہ جہاز والے پیسوں سے ہی زمین خریدی تھی ہاسپٹل کی. ہاں جی, تو انسان کی ضروریات بڑی محدود ہوتی ہیں اگر ہم غور سے سوچیں, ورنہ پیٹ تو آپ کا قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بھر سکتا. تو کوشش کریں کہ جتنا آپ لوگوں کو راضی کریں, کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں پھر جب لوگ بھی خوش ہوتے ہیں تو کتنی ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ایک وہ بندہ جس کو انہی پیسوں کی اتنی شدید ضرورت تھی, جو آپ کے لیے وہ صرف بینک میں پڑے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے, وہی پیسوں کی کسی بندے کو اس کے لیے زندگی اور موت تھی. لیکن ہمارے لوگوں کے پیسے اربوں روپے بینک میں سو رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور لوگ ایک ایک روپے کو ترس رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہوتا ہے. اپنی لائف کو میں کہتا ہوں کمفرٹیبل بنائیں, خوش رہیں, بچوں کو اپنا خوش سارا کریں, لیکن کسی کی زندگی پہ تھوڑا بہت جو آپ چینج لے کر آ سکتے ہیں نا جی, وہ بڑا ضروری ہے. وہ اور یہ شکر ہے اللہ کا, پاکستانیز جو ہیں اس معاملے میں جنرس ہیں.
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو عام عوام ہے وہ بہت سے لوگ افورڈیبلٹی پاور نہیں ہوتی, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بہت سی ایسی جگہ اسپیسیفکلی جیسے ناروال دیکھا جائے تو ناروال کے قریب قریب جتنا جو ایریا ہے وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کی افورڈیبلٹی پاور نہیں ہے, اور ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اٹ گریٹ جاب ان یور لائف فار یور لائف اینڈ فار دا گاڈ ایز ویل. مطلب اٹس آل اباؤٹ لائف از اباؤٹ سرونگ ادرس. تو جب آپ لوگوں کے لیے سوچنا شروع کرتے تو آپ نیو جنریشن ہے اس کو اس کے بارے میں کیا تلقین کریں گے کہ کیا ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا ضروری ہے جو خدمت خلق کا جذبہ ہے, اور یہ کیسے وہ ان کو اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو علم ہونا چاہیے. وہ اکثر بزی اتنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس کے اوپر ریلز آنیسٹلی اگر میں بھی دیکھنا آتا ہوں ایک کے بعد ایک ریل ایسی آپ کو انگیج کر لیتی ہے کہیں جانے نہیں دیتی. اس ریل میں بھی میں انفلوئنسرز کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ اجاگر کریں مسائل کہ ریموٹ رورل ایریاز کہتا ہے کہ دیکھ خورشید ترقی ذرا انصاف سے کہہ کہ میرے گھر میں بھی تیری کوئی کرن آئی ہے. یعنی سارا کچھ شہروں کے لیے رہ گیا ہے, ریموٹ رورل ایریاز کی طرف کوئی نہیں سوچتا, اور وہاں بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں. یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا تو گیا بندہ, ایکسیڈنٹ ہوا کیا, وہ کہتے ہیں سانو دا منہ ویکھ لین دیو, اس کو لاہور نہ لے کے جائے رستے میں فوت ہو جائے گا. تو اگر ان جگہوں پہ ہاسپٹلز نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ تو نہیں بناتی رہی انفارچونیٹلی. انہوں نے تو بڑے شہروں میں بنانا ہے تو انہوں نے ووٹ ملنا ہے, اور جو چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں وہ تو ذات برادری پہ ووٹ دے دیتے ہیں. ہمارے جنازے پہ آیا تھا بس کافی ہے. جنازے کتنے اس نے کروا دیے, ہسپتال نہ بنا کے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. دوسری بات نوجوانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کے ذہن میں اوے برارو لگ بڑیاں گلاں کردا ہے, سنگر سی نا پیسے کما رہا ہے, اس کو سارے ہی بنا لیتے ہیں ہاسپٹل. او عمران خان تو سیلیبریٹی تھا بہت بڑی, تو انہوں نے نہیں ایسے نہیں ہوتا. عبدالستار ایدھی کو دیکھیں, جی جی, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے کرکٹر ٹو میک شوکت خانم, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے سنگر ٹو میک سہارا فار لائف ٹرسٹ. عبدالستار ایدھی صاحب سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرنی آتی تھی. بالکل ایسے کتنا بڑا ادارہ. سو کیا دل, کام, محنت, اللہ سے محبت اور پھر اس پہ اعتماد نکلیں باہر, کچھ بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہوتا. اس لیے میں لوگوں سے, نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا, جس حد تک بھی کئی لوگ کہیں گے ہم نے اپنا اسپتال بنانا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. کئی لوگ کہیں گے یار ہم کسی ہسپتال کا حصہ بن کے اس میں مدد کرنی ہے, وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے, وہ اور بھی آپ بہت اس کا بھی کمال اتنا ہے, ثواب بھی ملتا ہے. وہ بھی بہت بڑی کمال کیونکہ بات. آپ بیڈز کرتے ہیں, آپ کوئی جتنی چیزیں آپ ایون آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ کسی کے کام آتی ہے. اسپیسیفکلی ابرار جو کہ ایمرجنسی سہولیات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. بینگ لائک اے ڈاکٹر اور کنسلٹنٹ آئی ہیو سین کہ بہت سے جو 90% کیسز ہیں وہ ایمرجنسی, اگر آپ کی ایمرجنسی اچھی ہے کسی بھی ایریا کی تو وہاں پہ وہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اور کچھ نہیں, ہم نے جیسے شروع کیا ہے لوگوں کو, بچوں کو فرسٹ ایڈ پڑھانا. آپ فرسٹ ایڈ ہی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ جہاز میں جا رہے ہیں, آپ کہیں کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کچھ, آپ مجھے کہ بہت کوئی بندہ ہے جو وہ کہے گا جی ہاں میں ہوں مجھے آتا ہے, وہ ریسسیٹیٹ کرے گا, بندے کی جان بچ جائے گی. ٹھیک ہے, بلیڈنگ ہوئی ہے آپ نے روک لیا ہے, بندے کی جان بچ گئی. ڈراؤننگ کیس ہوا ہے, اس کا پانی آپ نے نکال دیا ہے اور جان بچ گئی. سو کتنی آپ کو AFIC جو ہے, AFRC, اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ we can save up to more than 56% lives by timely and right intervention. یعنی جو پہلا گولڈن آور ہوتا ہے جب مریض پڑا ہوتا ہے, گھر میں پڑا ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا بچوں کو کیا کرنا ہے, ان بچوں میں سے ایک بچے نے سیکھا ہوا ہے تو اس نے اس کو ریسسیٹیٹ کیا ماں کو, ماں کی زندگی بچ گئی. بالکل ایسے کتنی زبردست بات ہوئی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھے. یہ سہارا نے پروگرام شروع کیے ہیں, مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں, ہمارے ٹرینرز جاتے ہیں ان کو جا کے ٹرین کراتے ہیں. اب آئی ایم شیور کہ وہ ان ہزاروں بچوں میں سے کسی ایک نے بھی کام کر دیا کہیں پہ, اپنے والد صاحب کو گھر پڑے پڑے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو اس نے فوراً ساتھ فون کیا, ساتھ اس نے ریسسیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. جی, تو وہ کتنا بڑا ڈفرینس. تو یہ بذات خود بھی, سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آنی چاہیے. ہماری ایک وائبرنٹ قوم ہے, عقل مند ہے, ماشاءاللہ لائق ہے. ٹائم ضائع کم سے کم کریں ریلز کے اوپر, یہ وہ ہنسنا ہم سب چاہتے ہیں کیونکہ ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کا ضرور خیال.